سر سر یہ سلائڈس تو شیئر کر دی کرنی اچھا میں بھیج دوں اس میں سلائڈ یہ بھیج دیں سر، یہ جمع ہوئی جا رہی ہیں کافی. ڈائیگرام ہی ہیں اینی ہاؤ، لیکن چلے فوٹو ہی ہیں ساری کی ساری. اچھا جی، بیسیکلی جو ہارٹ کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دو جو ہے وہ ٹائپ کی دونوں ٹائپ کی نروز جو ہے وہ اٹیچ ہے. جیسا کہ اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہمارے پاس ہیں پیراسمپیتھیٹک نروز ہیں. پیراسمپیتھیٹک نروز جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارا وہ آپ کہتے ہیں سسٹم ہوتا ہے جو ریسٹنگ کنڈیشن میں کام کرتا ہے جب وی آر ان ریسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ پارٹ ہے نروس سسٹم کا جو ہمیں اسٹریس کے لیے پریپیئر کرتا ہے یا انڈر اسٹریس کام کرتا ہے. تو جو نروز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں ان دی اسٹریس کنڈیشن یا سمپیتھیٹک نروز، اور جو ہوتی ہیں انڈر آپ کے لیے جو ہے وہ ریسٹنگ کنڈیشن وہ پیراسمپیتھیٹک نرو ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بنیادی طور پر یو کین سی کلیئرلی جناب جو ہے وہ یہ ہمارے پاس دو ویگس نرو، ویگائی پورل ویگس نرو ہے بیسیکلی جو ہارٹ کو سپلائی ہوئی ہیں. ون ویگس نرو از سپلائی ٹو دی ایس اے نوڈ جو ہے وہ، اینڈ ادر از سپلائی ٹو دی اے وی نوڈ جناب جو ہے. they are the nerves of the پیراسمپیتھیٹک سسٹم جو ہے وہ. جبکہ اس کے علاوہ جو سمپیتھیٹک نروز ہیں یو کین سی جناب جو ہے وہ چین ہے پوری جو ہے وہ which are supplied to either جو ہے وہ right auricle and right auricle and ventricle and left auricle and ventricle جناب جو ہے وہ، اور تھرو آؤٹ دا ہارٹ آپ کے لیے جو ہے وہ یہ اویلیبل ہیں جناب جو ہے وہ دونوں جناب جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اویلیبل ہے جناب جو ہے وہ ٹھیک ہے جو ہے وہ یہ کہہ لیں جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ خاص طور سے وینٹریکولر مسل میں زیادہ ہے. اب یہ جو پیراسمپیتھیٹک نروز ہیں یہ کیا کرتی ہیں، وٹ دے ڈو جناب جو ہے وہ پیراسمپیتھیٹک نرو ہے وہ آپ کہہ لیں اگر وہ اسٹیمولیٹ ہوگی جناب جو ہے وہ تو اٹ کین بلاک، اٹ کین سلو دی آپ کہہ لیں کارڈک ریدمس اور کنڈکشن، اور ایون اسے بلاک بھی کر سکتی ہے. جو ہے وہ ہوتا کیا ہے جو ہے وہ ہوتا یہ ہے جی کہ جب یہ جو کارڈک آپ کہہ رہے مسلس کے ساتھ ایس اے نوڈ کے ساتھ اور اے وی نوڈ کے ساتھ یہ جو ویگس نروز ہیں جب یہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں تو وٹ دے ڈو وہ کرتی کیا ہیں یہ یہاں سے ڈیفینیٹلی ریلیز ہوگا دا ایسیٹائل کولین. کولین جو ہے وہ آپ کہہ رہے جو ہے وہ اٹ از بین ریلیز فرام ہیئر جناب جو ہے وہ ٹھیک ہے جو ہے وہ یہ in the form of it's a neurotransmitter, it's a hormone something وہ ٹھیک ہے نیوروٹرانسمیٹر ہے وہ ریلیز ہوگا یہاں سے اس کینڈنگ سے. اس کے دو میجر فنکشنز ہیں ہارٹ کے اوپر جناب جو ہے وہ رائٹ جو ہے وہ ایک تو کیا ہے جناب جو ہے وہ کہ یہ ڈیکریز کرے گا ہارٹ ریٹ کو، اور دوسرا کیا کرے گا یہ ڈیکریز کرے گا ایکسائٹیبلٹی آف اے وی نوڈ. ایک تو اس نے یہ کام کرنا ہے جی کہ ڈیکریز کرنا ہے اس نے ہارٹ ریٹ کو جناب جو ہے وہ ہارٹ ریٹ کو ڈیکریز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ افیکٹ کر رہا ہے ایس اے نوڈ کو جناب جو ہے سائنس نوڈ وچ از رسپانسبل بنیادی طور پر آپ کہہ لیں گی فار دا ریدمک ایکسائٹیشن آف دا ہارٹ. تو اس کو جب آپ کہہ لیں گی جو ایس اے نوڈ کو افیکٹ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ ہارٹ کے ریدم کو کرے گا. اور دوسرا ایکسائٹیبلٹی کو جناب جو ہے اس نے کرنا ہے جناب جو ہے وہ جس کی اے وی جو ہے وہ آپ کے جنکشن فائبرس کو جو کہ مسلز اور ایٹریل مسل اور اے وی نوڈ کے درمیان ہے جناب جو ہے وہ ان کو اس نے جو ہے وہ کر دینا ہے جناب جو ہے وہ اللہ بھلا کرے جو ہے وہ ڈیکریز کر دینا ہے جناب جو ہے وہ ٹھیک ہے. نتیجے کیا ہوگا کہ جب اے وی یا جنکشن اور فائبرز اور جو ایٹریل اور آپ کے ایٹریل اور مسکولیچر اور اے وی نوڈ کے درمیان جو جنکشن ہیں اس کی ایکسائٹیبلٹی کم کرے گا تو نتیجے کیا ہوگا، نتیجے جو امپلسز ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں
دا وینٹریکلز وہ سلو ہو جائیں گی، یعنی جو ہے وہ اگر یہ آپ کے لیے ویکلی اسٹیمولیٹ ہو جو ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ کون دا ویگل نرو سے جو اسٹیمولیشن آ رہی ہے اے وی کو یا ایسے بھی ویک ہو تو اس سے جو ہارٹ کا جو ریٹ ہے وہ سلو ہو جائے گا، پمپنگ اس کی سلو ہو جائے گا نا، تقریباً ہاف ہو سکتی ہے اپنے نارمل سے، لیکن اگر اسٹرانگ اسٹیمولیشن ہو ویگا سے یعنی زیادہ اسٹائل ریلیز ہو کیا ہے جو ہے وہ دیٹ کین اسٹاپ the rhythmic excitation by sinus node completely، یا کہہ لیجیے کہ اگر اے وی کی طرح زیادہ اسٹرانگ ہو تو ایسی صورت میں اٹ کین بلاک دا ٹرانسمیشن آف امپلسز فرام ایٹریا ٹو دا وینٹریکل جو ہے وہ کمپلیٹلی نا، بہت دونوں کیسز میں جب آپ کہہ رہے کہ ریدمک ایکسائٹیشن جو ہے وہ وینٹریکلس کو ڈسٹرب ہو جائے گی تو وینٹریکل جو ویسے پہلے بھی کہا تھا، کل بھی کہا تھا اسٹوکس ایڈم سنڈروم کے اندر بلیڈ پک اپ، تو یہاں کی دونوں اس کی میں بھی کیا ہوگا کہ جو وینٹریکل ہیں دے ول اسٹاپ بیٹنگ فار 5 to 20 seconds جو ہے، لیکن 5 سے 20 سیکنڈ کے لیے وہ نہیں بیٹ کرے گی نا جو ہے وہ، لیکن دین کیا ہوتا ہے کہا کچھ جو اسمال ایریاز ہیں پرکنجے فائبرز کے اندر وہ آپ کہہ لیں گے وینٹریکل کی سیپٹل پورشن ہے جہاں پہ اے وی بنڈل ہے جناب جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ریدمس ڈیولپ ہو جائیں گے اپنے طور پر ہی جناب جو ہے وہ ٹھیک ہے ایٹ ریٹ آف 15 to 40 beats per minute، اور نتیجتاً جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وینٹریکل جو ہیں وہ کانٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے نا آپ جو ہے ٹھیک ہے، تو اس فنامنے کو جو ہے وہ ہم عرف عام میں جو ہے وہ نام دیا کرتے ہیں دا وینٹریکولر اسکیپ، وینٹریکولر اسکیپ کر گئے نام لے لیں گے وینٹریکولر وینٹریکل اسکیپ کر گئے نام جو ہے وہ ٹھیک ہی جو ہے وہ یہ بیسیکلی کرتے تو یہ اس کا مین جو ہے وہ کام، سوال یہ کہ کرتا کیا ہے ایسیٹائل جو ریلیز ہوتا ہے یہاں پہ واٹ ڈز اٹ ڈو؟ بنیادی طور پر ایسیٹائل جو ہے آپ کہہ لیں نوڈس کی جو فائبر ہیں ان کی میمبرینز کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں پوٹاشیم آئن کی جو ہے وہ پرمیبلٹی کو انکریز کر، پوٹاشیم کی پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے، جب پوٹاشیم کی پرمیبلٹی بڑھے گی جو ہے وہ انکریز ہوگی وٹ ول ہیپن، کیا ہوگا جو ہے وہ ڈاؤنلی پوٹاشیم لیک آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جب پوٹاشیم لیک آؤٹ ہوگا جو ہے وہ جب لیک ہوگا باہر جائے گا، ڈیفیوز لیک نہیں کہتے ڈیفیوز کرنا شروع ہو جائے گا، ڈیفیوز آؤٹ ہوگا تو اس سے کیا ہوئے گا، اس سے جو ہے وہ آپ کے لیے ان سائڈ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی، تو ان سائڈ نیگیٹیوٹی بڑھے گی جو ہے وہ آپ کے لیے، تو اس سے کیا ہوگا ڈاپرٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہم نے پڑھا کہ جو ایس اے نوڈ کا ریسٹنگ میمبرین پوٹینشیل ہے وہ کتنا ہے جناب جو ہے وہ آپ کے لیے ہم نے کہا وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی ہم کہتے ہیں کہ -55 ہے جناب جو ہے وہ، لیکن جب ان سائڈ نیگیٹیوٹی بڑھے گی تو وہ کیا ہوگا جی، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ بھلا کرے وہ ہائپر پولرائز ہو جائے گا، اور جب وہ ہائپر پولرائز ہوگا جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر وہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے نام کے لائک وہ -55 پہ کیا ہوتا ہے، -55 سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے لیک چینل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ان سے نیگیٹیوٹی بڑھے گی لائک وہ -65 یا -75 تک آ جاتی ہے تو دین جناب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انورڈ لیکیج ہے سوڈیم اور کیلشیم کی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ بھی ہو کے رک جائے گی، لیکن وہ بڑی لمبی ہو جائے گی، جب وہ لمبی ہوگی لمبی کس لحاظ سے ہوگی، ڈیفینیٹلی اس نے جب -65 یا -75 ہو گیا ان سائڈ پوٹینشیل جو ہے وہ آپ کہہ لیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ایسی صورت میں اب -40 تک آنے میں اٹ ول ٹیک مچ لانگر، اسے زیادہ ٹائم لگے گا جو ہے لیکن جو زیادہ ٹائم لگے گا اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں تو ایسی صورت میں ہارٹ کا ریٹ جو ہے وہ آٹومیٹک سی بات ہے وہ کیا ہوگا سلو ہو جائے گا جناب، یعنی جو ہے وہ تو تھریشولڈ پوٹینشیل تک پہنچنے میں ٹائم زیادہ لگے گا، سلو ہو جائے گا، اور اگر اسے آپ کے لیے اور زیادہ اگر یہ بڑھ جائے گا اسٹرانگ ہو ان سینس کہ زیادہ اسٹیل کلین ہے تو زیادہ پرمیبلٹی جو ہے وہ چینج ہو اس کی پوٹاشیم کی تو ڈیفینیٹلی نام جو ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ سب ایکسائٹیشن تقریباً رک ہی جائے جو ہے وہ ٹھیک ہے جو ہے وہ
اور وہ بلاک ہو جائے جناب. اسی طرح سے اے وی نوڈ کے اندر بھی اگر یہ ہائپر پولرائزیشن ہوگی ویگس نرو کی وجہ سے تو بنیادی طور پر یہ جو اسمال ایٹریل فائبرز ہیں جو انٹر ہو رہے ہیں آپ کہہ لیں نوڈ سے تاکہ وہ الیکٹریکل کرنٹ کو لے کے جائیں آگے مطلب جو ہے وہ وینٹریکل کی طرف, تو ان کی بھی ایکسائٹیشن جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ بھی جو ہے وہ رک جائے گی جناب. جو ہے وہ آواز فیڈ ہوتی جا رہی ہے, آواز چلے میں اونچی بولتا ہوں, شاید میں تھوڑا سا پیچھے ہوں, اور دیکھتے اب ٹھیک ہوئی ہے جی کچھ آواز؟ میں نے اونچا بولنا شروع کیا, کیوں فوزیہ؟ ہاں جی اوکے ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ جی اے وی نوڈ جب آپ کہہ رہے ہیں ہائپر پولرائزیشن ہوگی اس کی, یعنی وہ بھی جو ہے وہ -55 سے نیچے جائے گا, تو ان دیٹ کیس اس کے لیے اس کے فائبرس کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوگا کہ وہ آپ کے لیے انف الیکٹریسٹی جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں اور انف سگنل جنریٹ کر سکیں, اور نتیجتاً جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اے وی نوڈ کے فائبر کی جو اسٹیٹ ہے یا اس کی جو ایکسائٹیشن ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جائے گی جناب. دس از ہاؤ اٹ ورکس جناب جو ہے وہ, ٹھیک ہے جو ہے وہ. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہمارا ہے آپ کہہ لیں یہ سمپتھیٹک سسٹم کا جناب جو ہے وہ, اس کو دیکھ لیتے ہیں مطلب جو ہے وہ, ٹھیک ہے جو ہے وہ. تو جو سمپتھیٹک نروز ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ ریورس کرتی ہیں, وہ ریورس کام کریں گی جناب جو ہے وہ ٹو دی پیراسمپتھیٹک. کیا ریورس ہے ان کا؟ ریورس ان اے سینس یہ ہے کہ جو کام جو ہے وہ آپ کہہ لیں انہوں نے کیا تھا یہ اسے الٹ کرے گی. ان سے کیا ریلیز ہوتا ہے کہ اس کی جو اینڈنگ ہے اس سے کیا ریلیز ہوتا ہے, اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس ریلیز ہوتا ہے نور ایڈرینالین. ٹھیک ہے, یہ اسٹریس کنڈیشن ہے تو نور ایڈرینالین یا جو ہے وہ نور ایپینیفرین جو ہے وہ یہاں سے ریلیز ہوئے گی جناب جو ہے وہ, رائٹ جو ہے وہ. اور یہ اس کے وائس ورسا کرے گی. یہ کیا کرتی ہے, یہ آپ کے لیے جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہارٹ ریٹ کو انکریز کر دیتی ہے جناب, اور اسی طرح سے یہ اے وی نوڈ کی جو ہے وہ آپ کے لیے ایکسائٹیبلٹی کو بھی انکریز کر دیتی ہے جناب جو ہے وہ, ٹھیک ہے جو ہے وہ. یہ اس انداز میں کارڈک ریدمس کو تیز کر دیتی ہے, جو کہ ایک ہمارے پاس ہے کہ ہم سٹریس میں جو ہے کیا ہوتا ہے, جو سٹریس کنڈیشن تو ہماری ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ایڈرینالین یا نور ایڈرینالین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے جناب جو ہے وہ, ٹھیک ہے جو ہے وہ. تو یہ انکریز کر دیتی ہے ریٹ آف سائنک نورل ڈسچارج کو, اور انکریز کرتی ہے ریٹ آف کنڈکشن کو جناب جو ہے وہ, اینڈ ایکسائٹیبلٹی کو جناب جو ہے وہ ہارٹ کے اندر جناب جو ہے وہ. اور ساتھ میں یہ انکریز کرتی ہے فورس آف کنٹریکشن کو بھی کارڈک مسلس کی نام جو ہے وہ, یہ دونوں کام کریں جو ہے وہ آتی ہے. اس لحاظ سے جو اوور آل ایکٹیویٹی ہارٹ کی وہ بڑھ جاتی ہے نام جو ہے وہ. اور ایون یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر میکسیمم اسٹیمولیشن ہو تو ہارٹ بیٹ کی فریکوینسی ہے وہ ایون ٹرپل ہو سکتی ہے. نارملی ہمارے اگر ٹرپل ہونے کا مطلب ہے کہ اگر 70 ہے تو دیکھیں وہ 200 تک جا سکتی ہے نام جو ہے رائٹ. اور یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے. میکینزم کیا ہے اس کا میکینزم, میں نے ابھی آپ سے کیا نور ایپینیفرین ریلیز کرتی ہے. اب دیکھیں جو ایسیٹل کولین ہے اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے وہ پوٹاشیم چینل کی پرمیبلٹی انکریز کی نا, ٹھیک ہے. پوٹاشیم چینل کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمیبلٹی انکریز ہوتی ہے تو اس سے ہم نے کہا یہ کہ ان سائڈ پوٹاشیم باہر جانا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سائڈ نیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. یہ اس کے وائس ورسا کرتی ہے. اور یہ جو سوڈیم اور کیلشیم چینل ہے, سوڈیم کیلشیم چینل ہے, ان کی پرمیبلٹی کو انکریز کر دیتی ہے. جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کی جو پرمیبلٹی کو انکریز کرتی ہے جو ہے وہ, تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے, نتیجتاً جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سوڈیم اور کیلشیم آئن کی انورڈ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. اور جب وہ انورڈ موومنٹ جو ہے ہوگی تو مور پازیٹیو آئن جب ان سائڈ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی جناب جو ہے وہ جو ریسٹنگ پوٹینشیل ہے وہ جلدی ختم ہوگا جناب جو ہے وہ, ٹھیک ہے جو ہے وہ. اور بنیادی طور پہ جو ہمارے پاس میمبرین کا پوٹینشیل ہے جیسے ہم نے کہا وہ -55 ہوتا ہے, تو اگر انورٹ کیلشیم اور سوڈیم کی موومنٹ زیادہ ہوگی تو ریپڈلی جو ہے وہ تھریشولڈ پہ آئے گا, یعنی 40 پہ آئے گا جناب جو ہے وہ. اور ہارٹ کی پمپنگ جو ہے وہ بیٹنگ جو ہے وہ تیز ہوگی جناب جو ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کہیں گے جو اے وی کی جو ایکسائٹیشن ہے جو ہے وہ اے وی نوڈ کی وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ تیز ہوگی جناب جو ہے وہ, جلدی کنڈکشن کرے گا جناب جو ہے وہ ریڈی جو ہے وہ. تو یہ جو انکریز ہے ان دا پرمیبلٹی ٹو کیلشیم جناب جو ہے وہ یہ رسپانسبل ہے اس سارے کام کے لیے جناب, ساتھ میں سوڈیم کی نام جو ہے وہ, ٹھیک ہے.
تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. آپ جب یہاں تک بھی سوال ہے تو کریں, نہیں تو ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. یہاں تک اوکے ہے جی, ایوری تھنگ از فائن. سر کل کے ٹاپک میں ایک کوشچن تھا. پلیز بولیں. سر اصل ہم نے کہا تھا نوڈ کی جو ایکسائٹیبلٹی ہے وہ ایس اے نوڈ کے مقابلے بہت کم ہے, لیکن وہ اپ ٹو 40 تک جا سکتی ہے. لیکن سر جب اگر نارمل کنڈیشن میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی رول نہیں ہوتا ہٹ ایکسائٹیبلٹی میں یا امپلس کی کنڈکشن میں. ڈیفینیٹلی دیکھیں وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو 40 تک جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جو ہم نے ایس اے نوڈ کی بات کی, ایس اے نوڈ کا ریٹ جو ہے بیٹنگ کا وہ 70 to 80 ہے. ٹھیک ہے, 80 ٹائم پر منٹ, یعنی اس نے آپ سمجھے سال بعد میں سمجھیں کہ اگر میں بات اگر آپ سمجھیں 80 سمجھتے ہیں فار ٹائمنگ جو ہے وہ, تو آپ سمجھیں تقریباً جو ہے وہ کوئی وہ 0.8 سیکنڈ کے بعد اپروکسیمیٹلی میں کر رہا ہوں, ہر 0.8 سیکنڈ کے بعد وہاں سے امپلس جنریٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جو ہے وہ, جبکہ اس کے برعکس جو 40 ہے جو ہے وہ آپ کہہ لیں جہاں 40 اگر میکسیمم 40 ہے تو یہاں امپلس جنریٹ ہونی ہے, یہاں کنڈکشن اسٹارٹ ہونی ہے تقریباً جو ہے وہ 1.2 سیکنڈ کے بعد. تو جب تک آپ کہہ لیں کہ اس نے جب تک اس نے ایک سمجھے کہ پہلے ایس اے نوڈ نے ایک امپلس جنریٹ کی, سپوز کر لیں اسٹارٹ پہلا اسٹارٹ ہوا ایس اے نوڈ سے اسٹارٹ ہوا ہے, اب ایس اے نوڈ سے وہ جب اسٹارٹ ہوئی ہے اب وہ اس نے ٹریول کرنا شروع کر دیا آگے, اب نیکسٹ 0.8 سیکنڈ کے بعد اس نے دوسری دے دینی ہے. تو ابھی وہ آپ کہہ لیں کہ اگلے جو ہمارے اے وی یا پرکنجے ہیں انہیں ابھی سگنل سٹارٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ پیچھے سے ایک اور ایسے کی آ گئی نام جو ہے وہ. ٹھیک ہے جو ہے وہ, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ 0.8 کے بعد پھر ایک اور آ گئی, پھر ایک اور آ گئی, پھر ایک اور آ گئی. تو ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کیا کر سکیں کہ وہ اپنا ایکشن پوٹینشیل جنریٹ کر سکیں. انہیں موقع کب ملتا ہے, جب ہم نے کہا جب بلاکیج ہو جائے گا, بلاکیج ہو جائے گی پیچھے سے نہیں آئے گا تو پھر وہ شروع کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ نارمل کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, تو روٹین کے اندر جو ہے ہارٹ کی جو آپ کہتے ہیں ریگولرسٹی ہے اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, کس کا, اے وی کا بھی اور پرکنجے کا بھی, کیونکہ ان کا ڈسچارج ریٹ کم ہے, سلو ہے, کم سے زیادہ سلو ہے. اور جب تک انہوں نے ڈسچارج کرنا ہے, جب تک انہوں نے کوئی ایکشن پوٹینشیل جنریٹ کرنا ہے, اس سے پہلے پیچھے سے ان کو سگنل آ جانا ہے اور وہ اس سگنل کے تحت جو ہے چلیں گے. جی سر اس کی سمجھ آئیے. سر ایک پوائنٹ اور ہے اس میں کل والے ٹاپک میں. جی پلیز. سر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مطلب جو کارڈک امپلسز ہے وہ مطلب ایس اے نوڈ سے پھر اے وی نوڈ تک اور آگے وینٹریکل تک چلے جاتے ہیں, لیکن وہ ریورس نہیں جاتے. سر اس کی وجہ کل ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مطلب وہ اس کی انسولیشن کی وجہ سے جو اوپر فائبرز ہے وہ مطلب سر اس فائبرز کی وجہ سے اوپر ریورس کی طرف نہیں جا سکتے. سر ایسا پڑھا تھا نا سر آپ نے بتایا؟ جی ایسے ہی پڑھا تھا. جی سر, تو سر جس راستے سے وہ نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں نا وینٹریکلز کی طرف, تو وہ سو کنڈکٹیبل ہے سر. سر اس راستے سے واپس نہیں جا سکتے پھر؟ اس راستے دیکھیں واپس جانا اس صورت میں ہوگا. تو واپسی کس کی بات ہوئی تھی, واپسی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ ایک دفعہ جو وینٹریکل کے مسلز جو ہیں جب ان سے امپلس جنریٹ ہوئی ہے, سمجھے وینٹریکل کے مسلز جو ہیں وہ ایکسائٹیبل ہوئے ہیں, ان میں ایکسائٹیشن ہو گئی ہے, تو کیا یہ ایکسائٹیشن ایٹریا کے مسلز کو ایکسائٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ واپسی یہ ہے. ٹھیک ہے جو ہے وہ جو کنڈکٹر سسٹم ہے, کنڈکٹر سسٹم میں تو کیا ہو رہا ہے, کنڈکٹر سسٹم میں تو ایس اے نوڈ سے چیزیں چلتی ہوئی آگے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جو ہے وہ تو پیچھے سے آئی جا رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک ایس اے نوڈ نے جو ہے وہ میسج دے دیا ہے اور آگے اب چل رہا ہے, اس سے وہ وینٹریکلس کے مسل تک چلا گیا, تو اس وینٹریکل کی میمبرین میں جو ایکسائٹیبلٹی ہوئی ہے, کیا وہ ایکسائٹیبلٹی جو ہے وہ باقی مسلس کو, کون سے باقی مسل, ایٹریم کے مسلس کو ایکسائٹ کر سکتی ہے؟ یعنی مطلب ہارٹ تو ایک پورا ہے نا, سارے کا سارا ہارٹ ایک آپ فی الحال فار دا ٹائمنگ سمجھے کہ پورا یونٹ ہے. لیکن ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کے دو سنسیشیم ہیں, ایک ایٹریل سنسیشیم ہے, ایک وینٹریکولر سنسیشیم ہے. ایٹریم ایک یونٹ ہے, وینٹریکل ایک یونٹ ہے نا. بلڈنگ جو ہے وہ اب وینٹریکل سے ایٹریا میں, یعنی وینٹریکل کے مسل کی جو میمبرین ہے, جب وہ اس پہ ایکشن پوٹینشیل ٹریول کرتا ہے, تو کیا وہ ایکشن پوٹینشیل جو ہے وہ ایٹریم کے مسل میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دونوں کون, ایٹریم اور وینٹریکل کے آپس میں کیا ہو, کراس برج ہو, مسکولر کراس برج ہو اس فائبرس ٹیشو کے درمیان سے, کیونکہ ان کا سیپریشن ہوئی ہے فائبرس ٹیشوز کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے وینٹریکولر مسل کی میمبرین میں جنریٹ ہونے والا ایکشن پوٹینشیل ایٹریا کے مسلز کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا. ہم اب جو بیکورڈ جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن, it is been considered from the muscle to muscle,
and not through the آپ کہہ لیں electrical conductor system. اس کی بات نہیں ہو رہی جو electrical conductor system میں سے تو اس صورت میں جائے نا واپس جب آپ کہہ لیں کہ وہ اے وی نوڈ یا جو ہے وہ آپ کہہ لیں جو ہے وہ سوری اے وی مطلب یہ پرکنجے فائبرز جو ہیں وہ یہ آپ کہہ لیں جنریٹ کریں تو پھر ڈیفینیٹلی اس طرح چلے گا. پرکنجے فائبر جب کرتا ہے ہم نے کہا کہ جب بلاکیج ہو جاتی ہے تو ڈاؤن اس بلاکیج کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا ہے کہ پھر یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا کرنٹ واپس جائے گا. جی سر سمجھ آئیے, تھینک یو سر. اور جی کوئی بات اینی تھنگ ایلس نہیں تو پھر ہم آگے چلیں گے. نیکسٹ جی ہمارے پاس اب آ گیا جی, میں اسے اسٹاپ کرتا ہوں شیئرنگ, نہیں اسٹاپ تو نہیں کرنا, اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. نیکسٹ جی ہمارے پاس آ گیا جی جو ہے وہ بڑا بریف سا کروں گا, زیادہ لمبا چوڑا نہیں کروں گا اس کو. جو دیٹ از دی نارمل الیکٹروکارڈیوگرام, نارمل ای سی جی اور نارمل الیکٹروکارڈیوگرام جناب, یہ دونوں اس کے نام مطلب آپ ای سی جی بھی کہتے ہیں اور آپ سمپلی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں. اب جی بڑی انٹرسٹنگ سی آسان سی بات ہے کہ جب کارڈک امپلس جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے ایس اے نوڈ سے, وہ پاس کرتی ہے الیکٹریکل کنڈکٹیو سسٹم کے تھرو ہارٹ کے, تو جہاں وہ ایک طرف ہارٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہیں وہ جو ہارٹ کے ایڈجسنٹ ٹیشوز ہیں, جو سراؤنڈنگ ٹیشوز ہیں ہارٹ کے, ان تک بھی پھیل جاتی ہے. اور اس کا تھوڑا سا پورشن جو ہے کرنٹ کا وہ تقریباً آپ کہہ لیں آ جاتا ہے ٹو دا باڈی سرفیس آف دا باڈی پہ آ جاتا ہے. اور اگر ہم کیا کریں, اگر ہم الیکٹروڈ پلیس کر دیں جناب جو ہے وہ اسکن کے اوپر جو ہے وہ آن دا اپوزٹ سائڈ آف دا ہارٹ, تو اس الیکٹریکل پوٹینشیل کو جو یہاں جنریٹ ہوا ہے سوری اسے ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کرنٹ کو ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ریکارڈنگ ہے اسی کو ہم کہتے ہیں الیکٹروکارڈیوگرام, یعنی ریکارڈنگ جو ہے وہ آف دس کرنٹ وچ از بینگ جنریٹڈ بائی دا ہارٹ وہ اینڈ ایکسپریس اوور دا اسکن از کالڈ ایز جو ہے وہ آپ کہہ لیں دا الیکٹروکارڈیوگرام جناب. جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ آگے ایک اس کی ایک الیکٹروکارڈیوگرام جو ہے وہ شیئر بھی کرتا ہوں, نارمل جو ہے وہ. جی یہ اب آ گیا جی آپ کے سامنے. یس سر آگے. اب یہ ایک نارمل الیکٹروکارڈیوگرام ہے. اگر اس کی کمپوننٹس دیکھیں جو ہے وہ اس کی کریکٹرسٹک دیکھیں نا جو ہے وہ, تو اس میں ہمارے پاس تین جو ہے وہ کمپوننٹ ہیں. ایک ہے اس کے اندر یہ ایک پی ویو ہے, دس از کالڈ ایز دا پی ویو, ٹھیک ہے جی. ایک اس کے اندر یہ ہے کیو آر ایس کمپلیکس ہے, کیو آر ایس کمپلیکس نام جو ہے وہ, اور ایک یہ ہے اس کے اندر ٹی ویو. یہ گراف پیپر بنا ہوا ہے, آپ نے دیکھی ہے نا ای سی جی دیکھی ہے, تو ایک گراف کے اوپر ہوتی ہے. اور اس گراف میں آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ اللہ بھلا کرے جناب جو ہے وہ یہ ڈبے بنے ہوتے ہیں, آپ اس کو ڈبوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی جو ہے تقریباً ہر ایک ڈویژن 5 کی ڈویژن ہے, ایسے یہ 5 اینڈ دین 5 اینڈ دین 5 اینڈ دین 5. اگر بس اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے باکسز نظر بھی آ جائیں گے اس کے اندر جناب جو ہے وہ ڈویژن 5. تو یہ اس طرح سے جناب جو ہے وہ یہ سیکنڈس کے اندر ٹائم ہے 0.2 پھر 4 پھر 6 اینڈ 8 اینڈ 1 سیکنڈ جناب جو ہے. اور ایسے ہی جناب جو ہے وہ یہ 0 سے اوپر جو ہے یہ وولٹس ملی وولٹس ہے, 0.5 اینڈ 1 ملی وولٹ ہے, اور یہ -5 ہے نا. اور اس کے اندر بھی اسی طرح 5 کی ڈویژن ہے جناب جو ہے وہ رائٹ جو ہے. تو یہ ایک پورا ایک ہمارے پاس یہ ایسے ایک باکس بن جاتا ہے جو ہے 1 بائی 1. اب جناب اس میں سے پہلی جو ویو ہے وہ ہے پی ویو جناب, جو ہے وہ جو پی ویو ہے اس کی یہ کب آپ کہہ لیں جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے یا کب آتی ہے. بیسیکلی جب ایٹریا کے کانٹریکٹ کرنے سے پہلے, ایٹریا کی کانٹریکٹ کرنے سے پہلے جناب جو ہے وہ تامرلی کیا ہوئے گا, جو ایٹریل مسلس کی میمبرین ہے وہ ڈی پولرائز کرے گی. جب وہ ریسٹ ایس اے نوڈ سے جب اس کے پاس کرنٹ آئے گا تو اس امپلس کے نتیجے میں یا اس کرنٹ کے نتیجے میں اس کی جو ریسٹنگ میمبرین ہے وہ چینج ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ریسٹنگ میمبرین چینج ہوتی ہے تو ڈی پولرائزیشن ہوتی ہے جو ہے وہ, اور ایکشن پریشر جنریٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ڈی پولرائزیشن ہوگی, اس ڈی پولرائزیشن کے نتیجے میں وہ جو کرنٹ میں چینج آئے گی اور وہ اسپریڈ ہوگی, وہ جب اسپریڈ ہو کے اسکن تک آئے گی تو دیٹ ہیز بین ریکارڈڈ ایز اے پی ویو.
اور اس کرنٹ کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا, ایٹریا کانٹریکٹ کرے گا. تو بیسیکلی یہ بیفور آپ کہہ لیجیے جو ہے وہ ایٹریل کانٹریکشن جو ڈیپولرائزیشن ہوتی ہے that results in the P wave جناب, یعنی جو ہے وہ P wave میں جو ہے وہ ریزلٹ کرے گی جناب. اس کے بعد پھر اور یہ تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کہہ لیں جو ہے وہ 0.2 سیکنڈ کے آس پاس ہے, تو اسی کام ہے اس سے جو ہے وہ. اس کے بعد یہ QRS کمپلیکس ہے جناب, ویٹ کیجیے گا جی, فون آ رہا ہے جو ہے. اچھا جی, آواز آئی دوبارہ آئی جی میری آواز پلیز. یس سر آ رہی ہے. ہاں جی, تو اس کے بعد کیو آر ایس کمپلیکس جو ہے وہ کیو آر ایس کمپلیکس جو ہے بنیادی طور پہ آپ کہہ لیجیے جو ہے وہ یہ مینلی جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے جو ہے وہ اگین اسی طرح سے جو ہے یہ ریکارڈنگ ہے اس پوٹینشیل کی جو جنریٹ ہوتا ہے اس وقت جب آپ کہہ لیں وینٹریکل اپنے کانٹریکٹ کرنے سے پہلے ڈیپولرائز کریں گے, کیونکہ میمبرین جب ڈیپولرائز ہوگی جو ہے وہ تو جو کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے, جو چینج ان پوٹینشیل آتی ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے, آپ کہہ لیں وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے ان کیو آر ایس کمپلیکس. اینڈ ڈیفینیٹلی اس کرنٹ کے نتیجے میں یا اس چینج کے نتیجے میں الٹیمیٹلی وینٹریکل نے کانٹریکٹ کرنا ہے جناب جو ہے, ٹھیک ہے وہ. تو یہ بھی ایک ڈی پولرائزیشن ویو ہے, پی ویو بھی ایک ڈی پولرائزیشن ویو ہے جناب جو ہے وہ. تو دونوں کے دونوں پی ویو اور کیو آر ایس کمپلیکس جو ہے ڈی پولرائزیشن ویو ہے, کیپ ان مائنڈ. اس کے بعد ٹی ویو ہے جناب جو ہے وہ, ٹھیک ہے جو ٹی ویو ہے یہ بنیادی طور پہ اس وقت آپ کہہ لیجیے جو ہے وہ بنتی ہے جب پوٹینشیل جنریٹ ہوتا ہے جب وینٹریکل ریکور کرتے ہیں فرام دا اسٹیٹ آف ڈیپولرائزیشن. یعنی کیا مطلب, آپ نے ایکشن پوٹینشیل پڑھا, آپ نے اس میں کہا کہ پہلے جب ایکشن پوٹینشیل ہوتا ہے تو ڈیپولرائزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس نے واپس ریسٹ پہ آنا ہوتا ہے, یعنی وہ ریپولرائز ہو رہے ہوتے ہیں نام وہ. تو جو ریسٹنگ کے لیے آنے کے لیے آپ کے لیے جو چینج ان دا پوٹینشیل آتی ہے, آپ نے پڑھا تھا نا کہ لائک جو ہے وہ
+35 تک چلا گیا, ایک مثال ہے, +35 تک چلا گیا, اور +35 سے اس نے واپس 0 پہ آنا ہے, اور پھر نیچے جو ہے وہ ریسٹ پہ آ جانا ہے, ریپولرائز ہونا ہے دوبارہ جو ہے وہ, تو اگین وہاں پہ چینج ان دا کرنٹ تو آئے گی جناب جو ہے وہ, +35 سے اس نے پھر جانا ہے. تو وہ جو آپ کہہ لیں جو پوٹینشیل جنریٹ ہوتا ہے جب وینٹریکل ریکور کرتے ہیں, یعنی جب وہ ریسٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ریکور کرتے ہیں, مطلب یہ کہ جو ایکشن پوٹینشیل چلے گئے ہیں, ڈیپولرائزیشن چلے گئے, وہاں سے واپس آتے ہیں جناب جو ہے وہ, تو وہ ریپولرائزیشن ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ ٹی ویو کی صورت میں آتا ہے جناب جو ہے وہ. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کہہ لیں جی جو ہے وہ نارملی یہ جو ہے آپ کہہ لیں یہ پروسیس جو ہے نارملی اکر ہوتا ہے وینٹریکولر مسلز کے اندر 0.25 سے 0.35 سیکنڈ آفٹر دا ڈیپولرائزیشن, اور یہ ریپولرائزیشن ویو ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو, تو یہ تقریباً یہاں سے یہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ ایس ویو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ تقریباً اتنا ہی ٹائم بن جاتا ہے, 0. جو ہے وہ آپ کہہ لیں جو ہے وہ 25 سے 0. جو ہے وہ آپ کہہ لیں جو ہے وہ 35 سیکنڈ تک, اور پھر یہ ہمارے پاس یہ ٹی ویو آ جاتی ہے ناپ جو ہے وہ, تو یہ انٹرول ہے اس لحاظ سے آتا ہے. اور اس کے بعد جب ٹی ختم ہو جاتی ہے ناپ جو ہے وہ, تو دین پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر ہارٹ ریسٹ کرتا ہے. یہ انٹرول ہے ناپ جو ہے وہ, جو ہے وہ جہاں سے آپ کہہ لیں پھر جو ہے وہ ہارٹ نے کانٹیکٹ کرنا شروع کرنا ہے, اور یہ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی, پھر ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ بھلا کرے نیکسٹ بیٹ آ جاتی ہے. اس میں آپ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہے, یہ ہمارے پاس ہے نا جی QRS کمپلیکس ہے, یہ ایس ہے, یہ ایس یہاں ایس ختم ہو کے اور یہاں سے یہ ٹی شروع ہونے کے درمیان یہ جو چیز ہے دیٹ از کالڈ ایس ٹی سیگمنٹ جناب, اس کو ایس ٹی سیگمنٹ کہتے ہیں. ایسے ہی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کیو ہے اور یہ ٹی ہے, تو یہ کیو ٹی انٹرول ہے جناب جو ہے وہ. ایسے ہی یہ پی ہے اور یہ آر ہے, تو یہ پی آر انٹرول ہے جناب جو ہے وہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ انٹرولز بڑے اسپیسیفک ہیں, اگر ان میں کوئی چینج آئے گی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب جو ہے وہ کہ کہیں جو ہے وہ گڑبڑ ہے جناب. جیسے مثال کے طور پر یہ ایس ٹی سیگمنٹ ہے جسے اسٹریٹ ہونا ہے, بالکل سیدھا ہونا ہے. اگر یہ ایلیویٹ ہو جائے, اگر یہ بڑھ جائے جو ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہارٹ کا ریدم ڈسٹرب ہو گیا ہے جناب جو ہے وہ. اگر یہ کیو آر انٹرول میں کوئی چینج آئے جو ہے تو وہی مسئلے مسائل آتے ہیں جناب جو ہے وہ. ٹھیک ہے جو ہے مطلب میں آپ کو زیادہ اس میں تو نہیں دوں گا ڈسکشن ڈیٹیلس, کیونکہ آپ نے کوئی چیزیں دیکھنی نہیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو ٹو سم ایکسٹینٹ بتانا چاہیے. اس میں اہم بات ایک جو ہے جو سوال والی ہے وہ جو کرنی تھی, جیسے ہمارے پاس یہ پی ویو ہے, یہ ہے ایٹریا کی ڈیپولرائزیشن کے ساتھ, اور کیو آر ایس ہے وینٹریکل کی ڈیپولرائزیشن, اور ٹی ہے ہمارے پاس وینٹریکل کی ریپولرائزیشن. تو ایٹریا کی ریپولرائزیشن کہاں گئی جب اگر وینٹریکل کی ریپولرائزیشن ٹی ویو آتی ہے تو ایٹریا کی ڈیپولرائزیشن کی ویو کا ہے. تو ایٹریا کی ڈیپولرائزیشن ویو جو ہے وہ اس لیے نہیں آ پاتی کہ یہ بہت اس کا درمیان جو ٹائم ہے وہ تھوڑا ہے, تو وہ ریکارڈ نہیں ہو پاتی, بہت چھوٹی ہوتی ہے. لیکن اب نارمل کنڈیشن میں وہ بھی آ سکتی ہے جب یہ چیز یہ بڑی ہو جائے گی, پرولونگ ہو جائے گی نا, آپ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں جو ہے وہ پی اور آر کا جو انٹرول ہے اگر وہ پرولونگ کرے گا جو ہے وہ, تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہمارے پاس وہ ریپولرائزیشن ویو آف دی ایٹریا کین آلسو بی جنریٹڈ جناب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ یہاں آ سکتی ہے. تو ایک بڑا بریف سے میں نے آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا دیا ہے جناب جو ہے وہ. ٹھیک ہے جو ہے وہ ناٹ سو مچ جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا نہیں, جسٹ جو ہے وہ ویری سمپل سا جو ہے وہ. تو اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں, ادروائز یہیں پہ بس ٹھیک ہے. ہاں جی, اینی تھنگ اینی پوائنٹ, کوئی نہیں جی, سوال کوئی ہے تو پوچھ لیں. آج کے لیے یہیں تک ہوگا انشاءاللہ, باقی پھر کل ہوگا جو. جی کوئی سوال ہے, کوئی کوشچن؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو ٹاپک اسائن کیے نا اسائنمنٹ کے, سر وہ کچھ اسٹوڈینٹس کو نہیں ہوئے اسائن, مطلب کچھ رول نمبرز رہتے ہیں وہ تو صرف تین چار وہ رول نمبر ہوں گے جو آپ کے ساتھ وہ ہیں پی 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 کیمپس والے, باقی تو سارے ہو گئے ہوں گے. یس سر, 4-5 بچے ہیں. ہاں انہیں دے دیتے ہیں, ان کا کچھ کر لیتے ہیں آج کل. ان کے تو ویسے بھی 22 کو ملی ہے سر. ان کے تو آپ کہہ تھے کہ میڈ شیٹ ہو رہے ہیں ان کے جو ہے, ہمیں کرتا ہوں ان کو ایک ویک دے دیں گے. اس میں ذکر ہوا تھا کہ ان کا ایک ویک اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. 2 بچے ہماری کلاس کے بھی ہیں, وہ ایوننگ رول آپ کی کلاس کے کیوں ہیں 2 بچے؟ سوال یہ ہے سر وہ ایوننگ 42 ایک رول نمبر ہے, اس کو اسائن نہیں ہوا ٹاپک. ابھی 2 سے 1 پہ رہ گیا. تو آپ کو میں نے کچھ 43-44 ٹاپک دیے تھے میرا خیال ہے, مطلب کیا 43-44 کہہ رہا ہوں. سر 47 ہے نا ہمارے اس ٹائم. آپ کی 47 ہے؟ جی سر. نہیں آپ کو تو میں نے 44 سر 3 جو ہے نا
3 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ سر 3 سب کے ہم پس کیے ہیں اور باقی 44 ہمارے ہیں. اچھا اچھا، تو آپ کے تو 44 پورے نہیں تھے. چلیں دیکھ لیتے ہیں 3-4 ٹاپکس اور دے دیتے ہیں. کوئی چلیں یس سر ٹھیک ہے تھینک اوکے سر جی کل اور آج کی ریکارڈنگ بھیج دیجیے. آج کی ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں نا آپ کو. کل کی بھی. کل کی